جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور الیکشن کو یعنی 8 فروری کو اب تقریباً مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، لیکن ایکس یعنی ٹویٹر کی ابھی تک بندش جاری ہے۔ اور اس سلسلے میں عدالت ایک سے کئی بار متعلقہ اداروں کو، ان کے حکام کو بلا چکی ہے، لیکن کوئی اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس حوالے سے چیف جسٹس اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکریٹری، جی ہاں جناب، جوائنٹ سیکریٹری پیش ہوئے ہیں۔ نہ پی ٹی اے ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وزارت داخلہ کا کوئی آرڈر، اول تو وزیر کو آنا چاہیے، ایک جوائنٹ سیکریٹری کو بھیجا گیا تو چیف جسٹس صاحب کو یقیناً اس جوائنٹ سیکریٹری پر اپنا غصہ کا سے نہیں استعمال کروں گا، اس پر برس پڑے اور کہا گیا کہ الیکشن ہو گیا، بس ہو گیا نا بہت۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت لکھت پڑھ تو بتائیں کون سا طریقہ ہے، کیا سب کیا ہوا ہے، سب کچھ بند کیا ہوا ہے۔ انہوں نے سرزنش کری۔ اس پر ہمارے جوائنٹ سیکریٹری وزارت داخلہ نے فرمایا کہ جناب ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ زبانی کلامی بات نہیں ہوگی، تقریر نہ کریں، اس سے بہتر وجوہات بتائیں، رپورٹ دیں۔ آپ نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس سے بہتر تو میرا سیکریٹری رپورٹ تیار کر لے گا۔ اس پر جوائنٹ سیکریٹری صاحب نے اپنے طور پر، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ وزارت وزیر داخلہ ان کے محسن نقوی صاحب ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں نئے نئے وزیر داخلہ وہ اور پھر ان کا عملہ سمجھتا ہے وہ بالا تر ہے، فرما رہے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے ذرا دوسرا صفحہ دیکھ لیں۔ اس پر ہمارے محترم چیف جسٹس کا مشتعل ہونا وجہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پہلی بار پیش ہوئے ہیں۔ اور اس پر مزید فرماتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ پر اپلوڈ مواد سے ملک کی سلامتی کو خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے کس جوائنٹ سیکریٹری لیول کا کو سیکورٹی کی کتنی فکر ہے۔ اس پر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا کوئی ثبوت ہوں گے؟ آپ آئی بی کی رپورٹ پر اپنا ایکس بند کر دیا، سیکریٹری داخلہ کو بلاؤں تو اس پر بڑی معصومیت سے کہتے ہیں ہمارے جوائنٹ سیکریٹری وزارت داخلہ ایک موقع دیں، اعلیٰ حکام کو نہ بلائیں، عدالت میں نہ بلائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی مزہ کا خیز صورتحال ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک آئی بی کے افسر کے کہنے پر انٹرنیٹ سوشل میڈیا بند ہو گیا۔ اسے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب یہ انٹرنیٹ ان کی طرف بڑھا یا سوشل میڈیا تو فرمایا یہ ایک نئی بیماری آ گئی۔ یہ بیماری جب ماضی کے جوڈیشری کو، حکمرانوں کو اور اداروں کو لگتی تھی تو نظر نہیں آئی، آج اس کا رخ چیف جسٹس صاحب کی طرف ہوا تو انہیں بھی اس کو بیماری کہنا پڑا۔ ہمارے ساتھ ہیں فریہ عزیز، ایکٹیوسٹ ہیں۔ فریہ شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس نے ان کی بڑی سرزنش کی، تو کیا ہم ایکس یعنی ٹویٹر کو صرف سیاسی تناظری میں دیکھیں؟ کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے، خیر میں تو ٹویٹر کا آدمی نہیں ہوں، نہ ایکس کا، نہ سوشل میڈیا کا، کہ زندگی کے کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں اب انٹرنیٹ کا استعمال نہ ہوتا ہو، ایکس کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ جی فریہ۔ دیکھیں، حکومت تو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرے گی، اور یہ بندش جو 17 تاریخ کو ہوئی تھی اس کے بعد اب مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، تو پہلے تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایکس پہ کوئی پابندی ہے۔ تمام چاہے وہ نگراں حکومت ہو یا یہ انکمنگ سیٹ اپ، سب وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے تھے، اور پہلے ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایکس پہ تو کوئی بندش ہی نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ مسئلہ ہے، بندش ہے، لیکن کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ابھی جو حکومت کی طرف سے موقف آیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، ایک انہوں نے جمع کرایا ایک لائن کا، اس پہ نوٹیفیکیشن ہے جو ایف آئی اے کے ایک سیکشن آفیسر نے لکھا ہے کہ آپ بند کر دیں ایکس کو، کیونکہ آپ کے جو قومی سلامتی اور وغیرہ کے مسائل ہیں یا کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ اب یہ کیسی سیکیورٹی تھریٹ ہے جو آپ کے تمام جو حکومت کے اہلکار ہیں وہ تو پھر بھی استعمال کر رہے ہیں وی پی این کے ذریعے، اور دوسرا یہ کہ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے گزشتہ اور
PUBG جب بین ہوا، ٹک ٹاک بین ہوا، کہ اب سوشل میڈیا ایک ذریعہ آمدنی بھی بن گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر نہ بھی ہو تو معلومات تک رسائی، آپ نے اپنے کوئی ایکسپریشن ہے، آپ نے اپنی رائے دینی ہے، یہ اس طریقے سے آپ بند نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو اس کی قانونی جواز بھی نہیں ہے، اور جو جواب دے رہے ہیں کورٹس کو وہ بھی غلط ہے اور غیر قانونی ہے۔ پھر فریاد، اگر آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ گیا، ہمارے چیف جسٹس صاحب تو خیر الگ، وہ اس میں بعد میں بات کروں گا کہ اس کو بیماری ہی کہنے لگے، تو اگر ملکی عدالتوں سے ادارے ایجنسیاں تو یہ کریں گے، حکومت بھی کرے گی جو اس کی ذمہ دار ہے، تو پھر لیکن اس کا تعلق آپ کے انٹرنیشنل فورم سے بھی تو ہے، یعنی کیا پھر یونائٹڈ نیشن میں اپیل کی جائے اس کی، کیا انٹرنیشنل کورٹ میں جایا جائے گا؟ آپ لوگ جن کا کاروبار انٹرنیشنل ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ جی دیکھیں، کرنا تو ہمیں یہیں پہ پڑے گا۔ جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کا تعلق ہے، وہاں پہ بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز اٹھ چکی ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے بیرونی اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ انویسٹرز کا۔ ہم ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف اس طریقے سے ہم پلیٹ فارمز بند کر دیتے ہیں۔ یہ کیا میسج بھیجتا ہے کہ کبھی بھی کبھی انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، کبھی کوئی پلیٹ فارم بند ہو جائے گا، تو کیوں آپ کے ملک میں آ کے لوگ انویسٹ کریں گے، پیسے لگائیں گے، اور پھر آپ جب مرضی آئے بند کر دیں اور کوئی نوٹس بھی نہ دیں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ ہمارا لوکل ہے، چاہے وہ بیرونی پلیٹ فارم ہو، لیکن ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس پر ہوتے ہیں۔ ہمارے کورٹس کو ان کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا، پی ٹی اے کو۔ قانونی جو اختیار ہے وہ پی ٹی اے کے پاس ہے، اور آپ وفاقی حکومت کو بھی، کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ یہ غلط بیانی کورٹ کے سامنے کی جا رہی ہے، اور آ کے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ انٹیریئر منسٹری ڈائریکٹیو دیتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قانون میں صرف اور صرف پی ٹی اے کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور پی ٹی اے بھی اس طریقے سے اختیار نہیں استعمال کر سکتا۔ تو پی ٹی اے انٹیریئر منسٹری پہ ڈال دیتی ہے، اور وفاقی حکومت کہتی ہے آپ کی سیکیورٹی ہے۔ تو یہ تمام جو کارروائی ہے، ہمارے ہی عدالتوں نے اس کو صحیح کرنا ہوگا اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا۔ دیکھیے، یہی تو سوری ٹو سے فریہ، میں آپ کو کسی اور ذرا کانفلکٹ میں خاص طور پولیٹیکل حوالے سے نہیں کرتا، کہ ویسے تو آپ کو بھی علم ہے اور ہمیں بھی علم ہے کہ اس طرح کے احکامات کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا تو خیر بہت آگے کی چیز ہے، ان پر لگیں۔ یعنی اس کی یہی بات ہے نا کہ یہ ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے ڈالتے رہتے ہیں۔ ایک جوائنٹ سیکرٹری لیول کا آدمی چیف جسٹس سے کہہ رہا ہے ذرا پڑھیے تو اس کو، خیر اس نے ڈانٹ واٹ تو بہت وہاں کھائی۔ تو جی فریاد۔ دیکھیے، سوشل میڈیا کے جو استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی کبھی کبھار بریک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا تعین کرنا وہ ہم خود کریں گے۔ حکومت ہمارے لیے نہیں یہ ڈیسائیڈ کر سکتی کہ کیا چیز کیا چیز جو ہے وہ کھلی رہنی چاہیے، کیا چیز ہم دیکھیں نہ دیکھیں، پڑھیں، کیا رائے کا اظہار کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا پہ یہ نہیں ہے کہ خامیاں نہیں ہیں، ہم خود کہتے ہیں۔ اور صحافیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو جس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جھوٹی کیمپینز چلائی جاتی ہیں، اور جو خاص طور پہ خواتین صحافیوں کے حوالے سے جو جینڈر بیسڈ ابیوز ہوتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ اس کا ہے ایک منفی پہلو، اس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بند کر دیں گے۔ اور دوسرا، یہ جو آپ نے بات کی کہ اب سوشل میڈیا ایسی کوئی وبا ہے، نہیں، میں بابا کی طرف تو ابھی آؤں گا۔ وہ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہمارے کہ ایک نئی بیماری آ گئی ہے، سوشل میڈیا، یعنی اور تو اور چیف جسٹس صاحب جو ایک زمانے میں غالباً بڑا انکریج کرتے تھے یا استعمال بھی کرتے ہوں گے اس کو، فریہ۔ ٹھیک ہے وہ، لیکن دیکھیں، یہ ہیومن ہسٹری میں ہمیشہ رہا ہے کہ آپ جو موڈ آف کمیونیکیشن ہو، اس سے غلط چیزیں بھی پھیلتی ہیں، صحیح بھی پھیلتی ہیں، لیکن پورے کے پورے پلیٹ فارم کو اب اس طریقے سے پینٹ کر دینا اور یا کسی سے چھین لینا، اور وہ بھی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی، دیکھیں ہم جو مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے اس پر تو آپ تھوڑی نظر ثانی کریں، جو غلط ہے اس پہ آپ لے جاتے ہیں اور کنفلیٹ کر دی جاتی ہیں چیزیں کہ دیکھیں لیکن فیک نیوز ہے، یہ ہے، وہ اپنی جگہ آپ نے ایڈریس کرنا ہے، لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ آپ نے یہ اس طریقے سے بندش نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر آپ باقی بین الاقوامی سطح پہ آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اکانومی کو ترجیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ واضح ہے کہ ہم نہیں دے رہے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کے کھوکھلے یہ پرومسز ہیں،
اگر آپ اس طریقے سے چلتے آئیں گے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ حکومتوں نے چاہے ریگولیشن ہو، قوانین ہو یا اس طرح کی بندشیں ہوں، یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کہاں جا کے رکے گا؟ آپ اسی طریقے سے بند کرتے آئیں گے، سب کے سامنے ہے۔ اور اکاؤنٹیبلٹی کی جو آپ نے بات کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے آتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ابھی بھی وہی ہے کہ آپ کو ایگزیکٹو کے ذریعے یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں، چاہے وہ کہیں ٹھیک، اور سے آ رہا ہو، تو آپ کو تو ذمہ دار جو ایسے ٹھہرا سکتے ہیں وہ ٹھہرانا پڑے گا۔ اور باقی تو بتا ہی رہے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ اہلکار اتنے صفائی سے جھوٹ بول جائیں اور ان کی پکڑ بھی نہ ہو، اور یہی اہلکار پھر بولیں کہ دیکھیں بہت فیک نیوز ہے، ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، جب وہ خود ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ شکریہ فریہ عدید بجا تو صحیح کہہ رہی تھیں کہ اب جبکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور بارہا یعنی پرائم منسٹر، تو اس آئینی قانونی طور پر اس طرح کی تمام پابندیاں چاہے پرنٹ پہ ہوں، الیکٹرانک پہ ہوں، سوشل میڈیا پہ ہوں، اس کی پرائم منسٹر ہی پہ عائد ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک ربر اسٹیمپ بنا دیا گیا ہے، جو قانون لائیں اس پر مہر لگا کے بھیج دیتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی شاید یہ گفتگو کی تھی کہ اب سارا ملبہ جو ہے ساری گفتگو جو ہے اس کا محور و مرکز عدالتیں ہو گئی ہیں، اور تو اور جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو پاؤڈر کے لفافے تو ملے، لیکن چیف جسٹس ہائی کورٹ پشاور خود فریادی بن گئے ہیں۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے ایک بڑا سنگین قسم کا لیٹر لکھا ہے ہمارے چیف جسٹس کو کہ میں تو ریٹائرڈ ہو رہا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ یعنی پشاور یعنی خیبر پختونخوا کے ججوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں جو ہے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے جو محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بلوچستان کے چیف جسٹس رہے اور پھر بینچ کا حصہ رہے، سب سے زیادہ کرٹک ہوتے تھے بندیال کورٹوں کا۔ ان کا خیال تھا کہ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، سینئرز کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ احتجاج کرتے تھے۔ لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو زبان چیف جسٹس صاحب نے لی تھی وہ زبان اب ہر چیف کے ہائی کورٹ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ جیسے ابراہیم خان پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو 14 اپریل کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک بڑا سخت خط لکھا ہے، یہی کہا جائے گا بڑا برہمی اور غصے کا خط لکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ جیسے یحییٰ آفریدی کو اس وقت اگر سینیریٹی کے حساب سے اس وقت چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ جناب 4 پوسٹیں خالی ہیں اس وقت بھی سپریم کورٹ میں، ایک جج لیا گیا ہے وہ بھی بلوچستان ہائی کورٹ سے، لیکن پشاور ہائی کورٹ سے 31 سال بعد میں ریٹائرڈ ہو گیا، مجھے نہیں لیا گیا۔ اس پر گفتگو کے لیے میں نے رحمت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں طارق آفریدی صاحب، صدر پشاور ہائی کورٹ بار۔ شکریہ طارق آفریدی صاحب۔ آپ کے چیف جسٹس کا جو بیان آیا ہے یا جو انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور وہ بھی ریٹائرمنٹ سے پہلے، بڑا کھل کر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ آفریدی صاحب، یہ اس طرح ہے سر، یہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ اس طرح کہ اس سے پہلے جسٹس مظہر عالم صاحب تھے یہاں پہ چیف جسٹس تھے، تو اس کو ایلیویٹ نہیں، جونیئر جو تھے وہ مختلف صوبوں سے آ گئے۔ اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، اسی طرح وہ بھی اینڈ ٹائم جو تھے رہ گئے ایلیویشن سے۔ اس کے بعد پھر رشید صاحب اور الامین صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 22 اکتوبر 2022 کو ہم 3 ممبرس تھے پاکستان بار کونسل کے کیپی سے، اور ہم نے ملاقات کی عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس تھے، اور ہم نے یہی شکوہ کیا کہ خیبر پختونخوا کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے اس وقت کہا کہ اس کا ہم سوچیں گے، کیونکہ یہ تو جوڈیشل کمیشن ہے، یہ تو اس کے اختیار میں آتا ہے، کیونکہ وہ وہاں صرف چیف جسٹس نہیں ہوتا، باقی ججز بھی ہوتے ہیں۔
تو جس کو وہ سینیورٹی، فٹنس، مختلف چیزیں ہوتی، قابلیت کہتے ہیں، ٹالرنس دیکھتے ہیں، مختلف چیزیں جو وہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب نے جو خط لکھا ہے، اس سے پہلے کلندر علی خان صاحب جو تھے، جو پہلی بار اس کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا، تو اس نے بھی ایک خط لکھا تھا. اور ہم نے یہ سنا تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے اس کے اپریشیٹ بھی کیا تھا. اور پھر جو اگلی بار جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تو کلندر علی خان جو تھے وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج بن گئے، ایڈیشنل جج، پھر کنفرم بھی ہو گئے. تو یہ اسی طرح ہمارے جو خیبر پختونخوا ہے، ہم اس سے محروم رہے ہیں کافی عرصہ تک. اگر ان ٹائم جسٹس یا افریدی صاحب اگر ان ٹائم ایلیویٹ ہوتا طارق تو صاحب، یہ جو وہ لمبے عرصے کی طارق افریدی صاحب، اس کا سبب یہ تو نہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کو اگر میں دیکھوں کوئی سال بھر سے ان کے جو فیصلے آ رہے ہیں، بلکہ اگر کوئی ڈیرہ غازی خان میں فریادی ہے وہ بھی پہنچ جاتا ہے پشاور، کچھ چنوٹ کا ہو، کہیں کا ہو، پورے یعنی خاص طور میں سیاسی پس منظر میں کہہ رہا ہوں، وہ سب جا کے انہیں وہاں ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں. جو ان کے فیصلے آ رہے ہیں اس سے ایک تاثر ہے، سوری ٹو سے، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ تاثر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے زیادہ ریلیف اس جماعت کو مل رہا ہے جو 3 بار کے پی میں حکومت کر رہی ہے. اور ایک حد تک شاید وہ سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ انفلوئنس میں آئے ہوئے ہیں، شاید اسی لیے اتنی ہائر کورٹ، سپریم کورٹ میں انہیں نہ بھیجا جاتا ہو. آفریدی صاحب، کیونکہ میں اسے ایگری بالکل نہیں کرتا. یہ اس طرح نا، میں ایک بات بتا دوں، کسی کی پرسنل ویو کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جو بات ہے وہ پوری مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے. یہاں پہ اگر پنجاب سے لوگ آئے تھے، اگر ان کو انہوں نے پروٹیکٹیو بل، جو ٹرانزٹ بل، اگر یہاں سے کسی کو آرڈر ہوا ہے تو وہ تو قانون کے مطابق تھا. کوئی بھی جج ہوتا تو اس کو نیچرلی وہ پروٹیکٹیو بل دے دیتے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں ان کے لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جو ریزرو سیٹس ہیں وومن کے لیے اور جو اقلیتی نشستیں تھیں ان کے لیے، ان کا فیصلہ تو پی ٹی آئی کے خلاف آیا تھا. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور یہ اس سے مستفید ہوئے ہیں. تو سچ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ججز جو ہیں میرٹ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لاہور ہائی کورٹ والے میرٹ پہ نہیں کرتے، لیکن اب دیکھیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب وکلاء ایک جج کے پاس پیش ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایشوز میں وہ ریلیف نہیں دیتے، تو وکلاء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کیس اس میں ایڈجن ہو جائے، اگلی ڈیٹ پہ کوئی اور جج سن لے. تو ہر ایک جج کی جوڈیشل اسسمنٹ الگ ہوتی ہے، اور اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ایک جج جو ہے وہ آفریدی صاحب اس اعتبار سے تو ابھی تک آپ کا ہائی کورٹ محفوظ ہے کہ انہیں پاؤڈر والے لفافے نہیں مل رہے، خطرناک نشان نہیں مل رہے، کوئی ریشمہ نامی خاتون کوئی لیٹر باکس میں خط ڈال کے نہیں گئی. اس حد تک تو آپ کے صوبے کے ساتھ ابھی تک رعایت برتی گئی ہے. آفریدی صاحب، سوری سے مجھے اس طرح کا سوال کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہے تو نا یہ. دیکھیں اب ان لفافوں کی اب تو انکوائری ہو رہی ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے یا سچ سے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. یہ تو اب جب انکوائری ہوگی تو بات منظر عام پہ آئے گی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے پاس لفافہ گیا ہو تو وہ ضرور اس کو کوئی تھریٹس ہے. تو میں بھی کہ کسی نے ڈرامہ کیا کرتے رہتے ہیں لوگ بھی کرتے ہیں. اب تو سچویشن اس طرح بن گئی ہے. نہیں، لیکن آفریدہ بھی آپ اس کو کیسے ڈرامہ کہہ سکتے ہیں، یا سوری ٹو سے اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یعنی باقاعدہ اس کو تو ان 6 ججوں کے خط کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے نا، جنہوں نے چیف جسٹس کو لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ادارے کے اہلکار زیادتی کر رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ لکھ کر، اور 1 سال سے وہ یہ فریادی ہیں کہ فزیکلی ان کے ساتھ ہوا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں. آفریدی صاحب نہیں، اب اگر قاضی فیضہ صاحب کی جو اس کے جو کل ہیئرنگ کے دوران اس کے جو ریمارکس تھے تو وہ یہ تھے کہ یہ اس سے پہلے کی بھی بات ہے. تو اب جہاں تک ججز کا تعلق ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، تو ججز نے جو کچھ لکھا ہے تو ان کے پاس تو ثبوت ہوں گے، اور انہوں نے اس طرح نہیں ہے کہ مطلب کسی مطلب یا غرض کے لیے انہوں نے کچھ کہا ہوگا. اب اگر میں کچھ کہوں گا تو وہ پری میچور ہوگا.
کیونکہ اب تو 7 رکنی بینچ جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اچھا فیصلہ آئے گا. ہم نہیں، لیکن توقع رکھتے ہیں. آپ یہی آپ کے چیف قاضی فاضل صاحب جب بندیال کورٹ میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے فل کورٹ بناؤ، سینئرٹی کو بناؤ. اب جب خود بن گئے تو 7 رکنی بینچ بنائی. قاضی وہ جناب لاہور اور کراچی سے میں ایک جج بیٹھا تھا، کراچی سے لاہور سے آنے میں کیا چند گھنٹے لگتے ہیں، جب وہ راتوں رات 12 بجے تک ہماری کورٹیں کھلی رہتی ہیں. یہ تو ایکسکیوز نہیں ہوا. اسی لیے سوری ٹو سے اتنے رسپیکٹیبل ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، لیکن کئی ان کے ایسے فیصلے ہیں، ریمارکس ہیں جس میں سوالات اٹھ رہے ہیں، جیسے اس میں بھی یہ کہ آپ نے 7 رکنی کیوں نہیں بنا دیا. چلے پھر اب آپ اسی دن اعلان کر دیتے. کہا کہ شاید آئندہ فل کورٹ بیٹھے. چیف جسٹس جیسے عہدے پر بیٹھنے والی شخصیت کو جو سب سے بڑے مقدس ادارے کی سربراہ ہوتی ہے، شاید یا اگر اس طرح کے ریمارکس تو نہیں دے سکتے نا. سوری ٹو سے آفریدی صاحب. یہ تو وہ یہی کہتے رہے کہ چونکہ انہوں نے جس وقت یہ بینچ بنایا تو اس وقت 7 ججز اویلیبل تھے، تو اس نے تو اشارہ دیا ہے کہ فل کورٹ بنانے کا، اور چاہیے بھی کہ فل کورٹ بن جائے تاکہ سب کی دیکھیں اسلامی مسئلہ ہے مشاورت. یہ ججز بھی جب بیٹھتے ہیں تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تو مشاورت کر کے فیصلہ کرتے ہیں. تو جتنے ججز زیادہ ہوں گے تو اتنا بہترین فیصلہ آئے گا اور قوم اور عوام کے لیے فائدے کا ہوگا. شکریہ محترم طارق افریدی صاحب، پشاور ہائی کورٹ کے بار کے صدر. بڑی تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ خاص طور پر جو ایک اور میں نے کہا نا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ ان سپریم کورٹ میں امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے. اپنے شہر کی طرف چلتے ہیں کہ کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اور افسوسناک امر یہ ہے کہ سی ایم تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ پتہ نہیں کون موصوف جن کو صوبائی وزیر داخلہ نواب شاہ سے نوشیر فیروز سے فرماتے ہیں جناب جہاں کاروبار ہوگا وہاں کرائم بھی ہوں گے. میں نے پہلے بھی کہا جناب یہ آپ کے گھر میں اور آپ کے فیملیز میں جب اگر یہ اس طرح کی ڈکیتیاں ہوں گی اور اس میں جب لوگ خدا نہ کرے اس کا شکار ہوں گے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ ایسا ہوتا رہتا ہے اس پر. اور ہاں آئی جی صاحب کا بھی بیان آیا، شکوہ کر رہے تھے جی لاہور کے کرائم کا ذکر نہیں رہے، کراچی کا نہیں کرتے. بھائی کراچی میں ہوگا تو کراچی کا ذکر کریں گے، لاہور کا ہوگا تو لاہور کا بھی ذکر ہوتا ہے. کل دکھا رہے تھے نا جب مریم بی بی نے کہا تھا کہ جی 1 ماہ میں لاہور جو ہے صاف ہو جائے گا، گندگی کے ڈھیر دکھائے نہیں ہم لوگوں نے. کیا بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہاں، رمضان کے مقدس مہینے میں بھی یوں تو ڈکیتیوں اور وارداتوں اور موبائل اور موٹر سائیکل چھینوں کے ہر مہینے کے حساب سے وارداتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن اب ڈکیت اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں کہ جب آپ نے صرف ابھی رمضان کے مہینے میں 10 لوگ مزاحمت کرتے ہوئے ان ڈاکوؤں سے، اور یہ ڈرامہ کوئی 1-2 منٹ کا نہیں، کئی منٹ تک کیمرے دکھاتے رہے ہوں گے، لیکن پولیس کو اس بات کی فرصت نہیں، اس لیے کہ وہ تو عیدیاں وصول کرنے میں لگی ہوئی ہے موٹر سائیکل والوں سے. ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں کچھ شکوہ کیا تھا، بلکہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر خالی پولیس پر لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے، کیونکہ پولیس خود بھتہ خوری میں مصروف ہے، تاجروں کو اغوا کر لیتی ہے. اس لیے رینجر جس کی ذمہ داری ہے اور جیسے گورنمنٹ دیتی ہے اس کو بھی توجہ دی جانا چاہیے. ذرا اگر وہ دوسرے معنوں میں لے لیا گیا اور انہوں نے کہا، ان کی طرف سے وضاحت آئی کہ جناب ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ جو اسٹریٹ کرائم کے، لیکن کرائم جو بڑھ رہے ہیں اس پر جو پولیس عدم توجہی کا شکار ہے اس پر. اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے صوبائی وزیر داخلہ جو بھی آئے ہیں موصوف فرماتے ہیں جہاں کاروبار ہوگا وہاں کرائم ہوں گے. یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ اگر کرائم کے شکار سندھ حکومت کے وزراء، مشیر اور یا اشرافیہ ہوگی پھر ہم ان سے معلوم کریں گے. جناب ضلع حیدر ہمارے ساتھ ہیں، بیورو چیف، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ضلع یہ تو یعنی آئی جی صاحب نے بھی فرما دیا کہ میڈیا والے ذمہ دار ہیں، صوبائی وزیر داخلہ فرمانے لگے جہاں کاروبار ہوگا وہاں کرائم ہوگا. تو یہ موصوف غالباً اپنے گاؤں سے اٹھتے ہوں گے، نوشیر فیروز سے سندھ اسمبلی جاتے ہوں گے، وہاں سے ڈیفینس اور کلفٹن جاتے ہوں گے، گھر چلے جاتے ہوں گے اور آگے پیچھے گارڈ ہوں گے. خود محفوظ ہیں نا. جب یہ خود واردات کا شکار ہوں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کاروبار میں کرائم ہوتے ہیں، اور ایک عام شخص کے ساتھ جو کچھ اس رمضان کے مہینے میں سلوک ہو رہا ہے تو وہ کہاں جائے، کس سے فریاد کرے. ضلع بہت شکریہ مجاہد صاحب.
دیکھیں ضیاء الانجہار صاحب جو ہیں وہ پہلے وزیر خانہ جات بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے کافی نامی گرامی اور جو ذمہ داران ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نوشیر و فیروز سے ان کا تعلق ہے، ویسے نواب شاہ میں ان کی زیادہ تر تربیت ہوئی ہے، تو اب کیونکہ یہ وزیر داخلہ بن چکے ہیں اور جس وقت یہ وزیر داخلہ بنے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جہیز میں ملی، مثال کے طور پہ اسٹریٹ کرائم تھا، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات تھے، دیگر واقعات تھے، لیکن ان کا جو گزشتہ روز بیان آیا ہے کہ جہاں کاروبار ہوگا تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوں گے، یہ بیان کچھ بچکانا سا لگتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی بڑا کاروبار کر لیں، آپ رات کو گھر سے باہر نکلیں، آپ ہوٹلنگ کریں، آپ شاپنگ کریں، آپ گھومیں پھریں، کہیں کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو سیکیورٹی جو فراہم کرنا ہوتی ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ وہاں کی پولیس کی، وہ قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں کوتاہی جو ہے وہ شہری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب جہاں تک یہ بڑھتے ہوئے کرائم کی بات لے لیں آپ، جو اسٹریٹ کرائم بڑھ چکا ہے، اب صورتحال یہ ہو گئی کہ پولیس پہ تو اعتبار رہا نہیں۔ دیکھیں پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں وہ کسی نہ کسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، جتنے ایس ایچ اوز ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے اور کچھ دن کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ لگا دیا جاتا ہے، وہ ٹینڈر بھرتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس بارے میں آئی جی سندھ کیا ہوں، سی سی پی او کراچی کیا ہوں، ڈی آئی جیز یا ایس ایس پی، تمام لوگوں کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ جس کو وہ سسپینڈ کر رہے ہیں پریشر میں آ کے کہ وہاں اسٹریٹ کرائم ہوا ہے، اس نے پیسے لے کے دوبارہ لگ جانا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی ایس ایچ او ہیں جن پہ 1 درجن سے زائد جو ہے وہ انکوائری چل رہی ہے، گٹکا مافیا کی، چرس کی، شراب کی اور زمینوں پہ قبضے کی، تمام انکوائریاں چل رہی ہیں اور ان کو ہٹایا جاتا ہے اور وہ دوبارہ جو ہے اپنی سیٹ پہ آتے ہیں۔ کچھ ایس ایچ اوز کے بارے میں جانتا ہوں، اگر آپ اظہار کریں گے تو میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں کہ وہ نہیں آپ نام مت لیجیے، آپ اپنے پروگرام میں نام لیجیے گا نا، میرے پروگرام میں کیوں آپ نام لے رہے ہیں بیکار؟ ویسے ہی مجھے بھی سڑک پر چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو نئے جو ہماری سندھ گورنمنٹ آتے ہی بڑی لا اینڈ آرڈر کے والے سے بات کر رہی تھی تو کہتی تھی جی وہ ہمارے آئی جی نہیں ہے، آئی جی نہیں ہے۔ اب یہ میمن صاحب آ گئے، میرے خیال میں آئے ہوئے ہفتہ 10 دن ہو گئے، تو ان کے آنے سے کون سی پرفارمنس درست ہو گئی؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی مقامی پولیس ہو، مقامی ڈی آئی جی آئی جی ہو، اس سے کیا فرق پڑا؟ میرا خیال تو یہ آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے کہ شاید جو باہر سے آتا ہے وہ اس طرح ڈسکرمنیشن نہیں کرے گا۔ دیکھیں میرے صاحب، جہاں تک آئی جی سندھ کی آپ نے بات کی ہے، آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہیں وہ ان کی کارکردگی جو پریویس میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ان کی کارکردگی بہت بہتر رہی ہے، ان کا اسٹریٹ کرائم پہ، دہشت گردی پہ قابو پانے میں ایک اہم کردار رہا ہے اور اس کو انہوں نے پروف بھی کیا، اسی لیے ان کو دوبارہ بھی آئی جی سندھ لگایا گیا ہے۔ ان کا پہلے کا اگر آپ دیکھیں ماضی تو وہ بہت اچھی کارکردگی رہی ہے، ان کی جو ٹیم تھی وہ بہت اچھی رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ باہر سے اگر کوئی ہم آئی جی لا کے رکھیں، لیکن اس سے پہلے جو رفعت مختار تھے وہ باہر سے آئے تھے، لیکن اس دوران جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم نے زور پکڑا، وہ بہت زیادہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ عروج پہ رہا۔ ان کے زمانے میں جتنے ایس ایچ اوز لگے بیشتر جو ہیں وہ پیسے دے کے ایس ایچ اوز لگے اور وہ اسٹریٹ کرائم روکنے میں ناکام رہے۔ دہشت گردی کے واقعات بھی ان کے دور میں ہوئے ہیں، زمینوں پہ قبضے بھی ان کے دور میں ہوئے ہیں، ایون یہ ہے کہ کئی گٹکا اور اس کی فیکٹریاں بھی ان کے ہی دور میں پکڑی گئی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ باہر سے آنے والا اسٹریٹ کرائم پہ قابو پا لے گا یا یہاں کا رہنے والا قابو نہیں پا سکتا۔ آئی جی سندھ کو جو لگایا گیا غلام نبی میمن کو، ان کے بے شک سی ایم سندھ سے اچھے تعلقات ہوں گے، لیکن اگر وہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، یہ مجھے اور آپ کو اور تمام شہریوں کو نظر آتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ ذل حیدر آج سے نہیں برسوں سے ہو رہا ہے، بلکہ پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہوگا پاکستان سے، کہ آپ کو بھی علم ہے کہ جیسے ہی ہمارے یہاں کوئی گورنمنٹ آتی ہے، اگر خاطر سویلین اور الیکٹڈ، سب سے پہلے علاقے کا جو ایم پی اے ایم این اے اپنا ایس ایچ او چاہتا ہے، اور بڑھ کے ایس پی چاہتا ہے، اور یہ کوئی پٹواری چاہتا ہے، تحصیلدار چاہتا ہے ایک زمانے میں۔ ایسا نہیں ہے، اور جب آپ اس طرح اپنے علاقے میں، خاص طور پر جو کچے میں ہو رہا ہے اور جو سندھ میں ہو رہا ہے، وہ تو پوری ان کی سیاست کی بنیادی یہ پولیس والے ہیں جس کو چاہے اٹھا لیا۔ تو جب تک یہ آپ ختم نہیں کریں گے کیسے کرائم ختم ہوں گے؟
دیکھیں میرے سے اس پہ تو آپ جتنے دن بھی پروگرام کریں، پورا سالوں پروگرام کرتے رہیں، لیکن ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہوں گی. جو کالی بھیڑیں ہیں وہ اب وائٹ ہو چکی ہیں. دیکھیں نا، ایک سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی ہیں، وہ اغوا برائے تاوان میں ملوث رہے ہیں اور ابھی بھی پوسٹنگ پہ ہیں. ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. کئی ایس ایچ او ہیں کہ انہوں نے بجلی کے تار چوری کیے ہیں. فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں، گٹکے کی، ماوے کی فیکٹریاں ان کے علاقے سے پکڑی گئی ہیں. لیکن آئی جی سندھ سمیت تمام لوگ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو دوبارہ پوسٹ کرتے ہیں. رینسم، کڈنیپنگ آف رینسم، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ، اس میں تمام کے تمام پولیس اہلکار اور ایس ایچ اوز ملوث ہیں. اس میں کوئی باہر سے لوگ نہیں آتا، لیکن آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں، آپ کے پر جلتے ہیں. اسی طرح ڈی آئی جیز اگر خود نیک ہے لیکن وہ مجبور ہے، وہ پریشر میں ہے، ورنہ اس کی سیٹ بھی جائے گی. وہ ایک ہیڈ مورر بھی پاورفل ہیڈ مورر چینج نہیں کر سکتا، وہ ایس ایچ اوز کو چینج نہیں کر سکتا. کبھی کہیں سے فون آتا ہے تو کبھی کہیں سے فون آتا ہے. اگر آپ کی مرضی کا کالی بھیڑ کا بھیڑ ایس ایچ او نہیں لگا ہوگا تو آپ زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی غریب کو نہیں مار سکتے. اب جتنے یہ پتھارے لگے ہوئے، جتنے ٹھیلے لگے ہوئے، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ سڑکوں پہ جہاں پہ گاڑیاں چلنے کا کہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، وہاں پہ ٹھیلے لگائے گئے. سب پولیس ملوث ہے اس میں. آپ دیکھ لیں، آپ جا کے کھڑے ہوں، ابھی افطاری کے سے پہلے کھڑے ہوں، تمام پولیس والے جو ہیں کسی سے 50 روپے، کسی سے 100 روپے بھتہ لے رہے ہوتے ہیں. آپ کی گاڑی پارک کرنے کے لیے جو ہے وہ 25 روپے مانگے جاتے ہیں، 30 روپے پارکنگ کی فیس مانگے. ہمارے بیورو چیف جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور کراچی کی صورتحال پر. جی ٹی وی سے مجاہد بیری کو اجازت دیجیے.